السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس چیز میں آج کل ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، جس کا اندازہ بھی شاید ہم نے کبھی نہیں لگایا، جبکہ دیکھا جائے یہ وہ ثواب ہے جو بغیر کسی مشقت کے کمایا جا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی توجہ اور ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کریں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھیں۔ اس میں بہت سے ایسے روزمرہ کے کام ہیں جن کو سنت مبارکہ کے مطابق تقریباً ہر بھائی جانتا ہے، بس یہ ہماری لاپرواہی اور کمزوری ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور جن کاموں کا ہمیں سنت کے مطابق نہیں کرنے کا پتہ، ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ سیکھیں، کیونکہ میرے بھائیوں اس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نجات ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ جو سنت مبارکہ کے مطابق کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اس سے بہتر اور فائدہ مند اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر سائنس نے بھی سرچ کی ہے، لیکن وہ ان کاموں کو فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور مسلمان کو کرنے میں بھی ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی عادت بنائیں کہ کوئی بھی کام جب کرنے لگے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سوچا کریں، اور جو پتہ ہو اس کے مطابق کیا کریں، اور جس چیز کا نہ پتہ ہو اس کا ایک دوسرے سے پوچھا کریں۔ آج کل ان چیزوں کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں، بس ہمارے اندر اس چیز کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، اور نیت اچھی اور مضبوط ہونی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ خود وسائل آسان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنی بخشش کے سبب پیدا کرنے چاہیے۔ کیا پتہ ہماری نجات کا کون سا سبب بن جائے۔ ان کاموں پر لگنا اور لگانے کا اتنا بڑا اجر ہے، اس کے متعلق ایک آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بعد میری کسی چھوڑ دی گئی سنت کو زندہ کیا، اس کو اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، سوچے تو صحیح ذرا، زندگی کا کیا بھروسہ کب ختم ہو جائے، لیکن آگے کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہمارے یہی اعمال آئیں گے جو ہم نے خود کیے ہوں گے یا اس پر کسی کو لگایا ہوگا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ اگر آپ گھر میں سے بڑے ہیں تو پہلے خود کریں، اس چیز کی عادت بنائیں تاکہ ہم میں سے چھوٹے ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ان میں سے کچھ روزمرہ کی چیزوں کا میں بھائیوں سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں اول پر ہمارا میل جول ہے کہ ہم سلام کو بالکل بھول گئے ہیں، جبکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس چیز میں ہم کس قدر کمزور ہو گئے ہیں، بغیر مطلب اور واقفیت کے کسی کو جلدی سلام تک نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ حال نہ ہو تو پھر کیسا ہو؟ تو کوشش کریں جب بھی کہیں آئے جائیں یا کسی سے بھی ملیں تو سلام کریں، اور سلام بھی پورا کریں، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ اور گھر میں بھی اس چیز کی عادت بنائیں، جب گھر سے باہر جائیں یا واپس آئیں تو ضرور سلام کیا کریں، اس سے گھر والوں میں بھی آپس میں بہت زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا، جس چیز میں ہم سب سے زیادہ لاپرواہی کر رہے ہیں وہ ہمارا لباس ہے، جو کہ غیر اخلاقی ہوتا ہے۔ مطلب شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ، مگر سائز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں جسم کے اعضاء واضح نہ ہو، مگر ہم نے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بھی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا خود شرم محسوس کرتا ہے کہ عورت اور مرد کے لباس میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز میں بھی تھوڑا غور کریں، اور گھر والوں کو بھی حکمت کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں بہت معمولی نظر آتی ہیں، مگر ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہی چیزیں معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں اور بے حیائی کی علامت ہیں۔ اور تیسرے پر میرے بھائی، جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہماری شکل و صورت ہے، کہ ہم نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہم بال بناتے ہیں تو وہ بھی بالکل کافروں جیسے ان کے طریقہ کار کو بناتے ہیں، اور اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اور داڑھی کے سٹائل بناتے ہیں تو وہ بھی کافروں جیسے۔
میرے بھائی یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم داڑھی نہ ہی رکھیں تاکہ داڑھی کا احترام برقرار رہ سکے، یا اگر رکھنی ہے تو چھوٹی رکھ لیں اور سادہ خط کروا لیں، مگر اس میں طرح طرح کی ڈیزائننگ کرانا یہ تو اس کا مذاق بنانے والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز سے بھی سختی سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی روکا جائے، کیونکہ یہ چیز اس سے بھی زیادہ بری ہے کہ ایک تو ہم سنت پر عمل نہیں کرتے اور دوسرا اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان اس قدر کافروں کے تابع ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کافر کسی بل میں بھی گھسے گا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے ہی گھسنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بات بہت ہی شرمندگی کی ہے اور ہمارے لیے سوچ و فکر کی ہے کہ یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے، مگر میری آپ سب بھائیوں سے یہی التجا ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کیجئے، کہیں میں تو اس دلدل میں نہیں پھنس رہا، یا میرے آس پاس والے تو ان کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے پیار اور حکمت کے ساتھ۔ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں اور پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔